اچھا جس میں آپ گاجر لیں، مولی کے پتے لیں، مولی کھائیں، سیلڈ کھائیں، چکندر کھائیں، اور جو فیٹ والی چیزیں وہ نہ کھائیں، صحیح اور صحیح یہ ساری چیزیں، لیمن جوس پیئیں، لیمن کافی کنٹرول کرتا ہے کولیسٹرول کو۔ دوسری چیز جو ہے سمدہ ہے، اچھا ہاں یہ ہم گھر میں استعمال کرو۔ سمدہ جو ہے یہ ہماری بیماریوں کو بہت حد تک کنٹرول کرتا ہے، کافی حد تک، یعنی ختم کر دیتا ہے۔ بالکل یہ صحیح سمدہ میں نے سیکھا ہے، روحانی علاج ہے، اور اس کا جو میں نے بہت زیادہ تجربے کر لیے ہیں، ماشاء اللہ۔ تو مجھے تو مطلب بہترین علاج، سمدہ سے بہترین علاج مجھے نہیں کوئی اور علاج سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کو کیا لگا کہ سمدہ سے آپ نے کر لی ہے کوئی ایسا علاج آپ نے کیے؟ جی میں نے شوگر کیا بلڈ ڈاکٹر پریشر؟ صاحب، جی جی میں تو ڈاکٹر صاحب ایک چیز کا علاج کرتی ہوں نا، کسی کی ایک تکلیف کا مجھے پتا ہو اور میں اس کا علاج کرتی ہوں، آٹومیٹک مزید ان کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات۔ سمدہ اتنا مطلب بہترین علاج ہے۔ یعنی سمدہ یہ ہے کہ باڈی میں جو بھی ناقص کارکردگی کہیں نہ کہیں ٹیشوز کا یا کوئی بھی سیلز کا یا کسی ارگان کا کسی بھی پرابلم جہاں پر ناقص چیزیں ناقص طرز عمل ہے تو وہ نکال لیتے ہیں باڈی سے۔ بالکل نکال لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بالکل نکال لیتے ہیں۔ کسی نے اگر سیکھے ہوئے لوگ ہیں اور انہوں نے تجربہ کیا ہوگا تو ان کو بالکل اس بات کا یقین ہوگا، اور کیسے یقین نہیں کر سکتے، بالکل یقین سے وہ یہ کہہ سکتے کہ میں نے ایک بیماری کا علاج کیا تو مریض کی 4 بیماریاں مزید ختم ہو گئی ہے۔ صحیح، میں مان ہی نہیں سکتی اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں سمدہ سے یہ علاج نہیں ہوا ہے اور مزید کوئی فائدہ نہیں ہوا اور کوئی ایک چیز بھی ختم نہیں ہوئی، میں نہیں مان سکتی ڈاکٹر صاحب۔ میں نے یہ علاج کیا اور مجھے جو مریضوں نے بتایا، مجھے تو نہیں پتا ان کے اندر اور کتنی بیماریاں ہیں۔ صحیح صحیح اب میں نے کولیسٹرول کے لیے علاج کیے، جی پیٹ بڑھا ہوا تھا اور اس کو مطلب ہائی بلڈ پریشر ہو رہے تھے، میں نے اس کا علاج کیا۔ اچھا، ان کے ہارمونز میں بھی پرابلم تھی، ہارمونز کی وجہ سے وہ باقاعدہ مطلب اولاد پیدا کرنے کی کنڈیشن میں نہیں رہی تھی، اس قدر ہارمونز ان کے بڑھ گئے۔ اچھا، مجھے ہارمونز کے بارے میں نہیں پتا تھا، لیکن جب میں نے ان کا اس چیز کا علاج کیا، وہ ڈاکٹر سے 2-2.5 سال سے دوائیاں کھا رہی تھی، کوئی مطلب ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب وہ میرے پاس آئی اور میں نے اس کے علاج کیے کہ کولیسٹرول کم ہو جائے، یا پیٹ اتنا بڑا ہوا ہے یہ تھوڑا سا کم ہو جائے، پیٹ میں بھرم ہے یہ کم ہو جائے، آٹومیٹک ان کے ہارمونز کے پرابلم ختم ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ جب وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس چیک کروانے گئی ہے تو ڈاکٹر نے کہا آپ کا ہارمون بالکل نارمل ہو چکا ہے۔ تو پھر وہ مجھے آ کے کہنے لگی آپ کے علاج سے جو ہے نا میرے ہارمونز کے مسائل حل ہو گئے۔ اب وہ جو ہے آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں کہ اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی نوازے گا۔ صحیح۔ جب یہ سارے پرابلم سالو ہوتے ہیں کہ وہ دور رہتی ڈاکٹر صاحب، کافی ان کا نا مسئلہ ہے، آنے جانے کا پرابلم ہے۔ تو اب جب میں ایک چیز کا علاج کر رہی ہوں، مجھے خود مریض بتا رہے ہیں کہ ایک چیز کے علاج کے بجائے میری مزید دوسری چیزیں حل ہو گئی ہیں، تو سمدہ تو ایسی چیز ہے، سمدہ تو ایسا علاج ہے۔ تو سمدہ کو سیکھنے والا کبھی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا، اگر جو انکار کرتے پھر ان کی نیتوں میں فتور ہے، صحیح صحیح، پھر وہ مطلب غلط بات کرتے ہیں اور غلط زندگی گزار رہے ہیں، تو غلط چیزوں کو یقین نہیں کرتے، ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اگر وہ یقین اور سمدہ ایسی چیزیں آپ یقین کریں یا نہ کریں، یہ کام کرتا ہے، بالکل بالکل یہ کام کرتا ہے۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ لوگوں کو شک ہوتی ہے اور لوگوں کو شک شبہات ہوتی ہے کیونکہ معاشرے میں اتنا فیک فراڈ چیزیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کو شک ہوتے شبہات ہوتے، اس لیے وہ بیمار رہتے ہیں، ہمارے پاس نہیں آتے ہیں۔ اس کا کیا حل ہے؟ یہ آپ نے کیا طرز اپنائے جو ایسے لوگ ہیں جو کہ وہ مقصد ایسے ہو تو وہ ہم جو ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں نا، تو کچھ ڈاکٹر ہمارا جب علاج کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتے، کچھ ڈاکٹر عام ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہم بعض دفعہ ان سے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، بعض دفعہ بڑے بڑے اسپیشلسٹ سے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ یقین نا یقین کی صورت میں پھر ہم مزید ڈاکٹر بھی بدلتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن میں سمدہ کے لیے نہیں سمجھ سکتی، نہ میں یہ کہہ سکتی کہ سمدہ کے لیے یقین اور بے یقینی کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں ضرورت ہی نہیں۔ اصل میں وہ آ ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ اس فیلڈ میں جو ہے نا، اس فیلڈ کو بدنام کرنے والے تو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے، تو آ نہیں رہے نا، لوگ نہیں آ رہے، یعنی لوگ جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہے، لیکن ہماری باتوں کو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے،
تو اس کا کیا حل ہے؟ ایسے لوگ ہیں جن کو یقین ہی نہیں آتا تو چلے وہ آپ کے پاس آئیں گے سیکھیں گے، ان کو یقین نہیں ہے، کسی ایک سمدھا والے جنہوں نے سمدھا سیکھا ان کے پاس وہ ضرور جائیں اور ان سے علاج کرا کے دیکھیں، اس کے بعد وہ آپ کے پاس کیسے نہیں آئیں گے؟ صحیح، بالکل وہ آئیں گے، بالکل آئیں گے، جب وہ سمجھا تو ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کچھ تو شک و شبہات وہ اسی طرح سے دور کرے۔ صحیح صحیح۔ اور یقین اور بے یقینی، دیکھیں دنیا میں ہم بہت سی چیزیں کھوتے ہیں، صحیح صحیح، جس کا ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا ہم یہ کھو دیں گے، صحیح کھو دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے مسائل کا حل ڈھونڈتے، تو کھونے سے پہلے سیکھ لیں۔ صحیح صحیح فرما رہے ہیں۔ کوئی شبہ کرنے سے پہلے وہ سیکھے تو صحیح، کوئی ایک لیول سیکھے، 2 لیول سیکھے، کچھ تو سیکھے، پھر وہ سے کوئی شبہ کرے۔ صحیح صحیح، بالکل، کیا زبردست بات کہی آپ نے، کیا زبردست بات۔ ابھی میرے ڈاکٹر صاحب پاؤں میں بہت تکلیف ہو گئی تھی نا، میں تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ میرے پاؤں میں بہت شدید تکلیف ہو گئی تھی، کوئی مجھے کہہ رہا ہے یار النساء کا درد ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، میں سنتی رہی، اتنی شدید تکلیف تھی ڈاکٹر صاحب کہ میں دم کرنے کے اس میں نہیں تھی۔ میں نے، میرے ہسبینڈ نے کہا چلو ڈاکٹر سے دوائی لے لو، میں نے کہا چلو ان کو بھی تسلی ہو جائے۔ بالکل بے چینی تھی، میں بیٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، لیٹ بھی نہیں پا رہی تھی، اور پاؤں سے میں چل بھی نہیں پا رہی تھی، ایسی مجھے تکلیف ہو گئی۔ اب مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی میں دم کروں، اتنی میرے اندر ہمت نہیں ہوئی نا۔ میں گئی ڈاکٹر سے دوائی لیا، آرام تھوڑا سا آتا ہے ڈاکٹر صاحب، پھر ہو جاتا ہے، تھوڑا سا آرام آ رہا پھر ہو جا رہا ہے۔ جب میں تھوڑے سے دیکھا غور کے، میں نے کہا نہیں، میں نے اتنا زبردست روحانی علاج سیکھا اور میں کیوں بھاگ رہی ہوں؟ صحیح صحیح، میں بیٹھی، مجھے تھوڑی سی ٹائم نکالا، میں بیٹھی میرے گھر میں، پھر وہ مجھے مہمان دیکھنے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور مجھے ڈسٹرب کر دیا۔ پھر میں نے ٹائم نکال کے میں بیٹھی ہوں 10 منٹ، ڈاکٹر صاحب 2 دن صرف میں بیٹھی ہوں 10 منٹ کے لیے۔ میں نے کہا میں اپنا علاج خود نہیں کیوں کر رہی، ابھی لوگ میرے پاس آ جائیں میں ان کو علاج کرنے کو بیٹھ جاؤں گی۔ اچھا میری یہ عادت ہے ڈاکٹر صاحب، تھوڑی سی غلط عادت ہے میری، کہ میں دوسروں کی تکلیف فوراً دور کرنے کو تیار ہو جاتی ہوں اور اپنی تکلیف جو ہے وہ بھول جاتی ہوں۔ تو میں بیٹھ گئی، سمدھا کے علاج سے شروع کر دیا میں نے کہا میں اپنا علاج خود کر سکتی ہوں، میں کیوں ادھر ادھر بھاگ رہی ہوں۔ صحیح صحیح، میں بیٹھ گئی، میں نے 2 دن دم کیے 10 منٹ تک۔ ڈاکٹر صاحب میرے شوہر نے اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اپائنٹمنٹ لیا ہوا تھا، کوئی کہتا ہے مہینے کے بعد ٹائم ہے، کوئی کہتا ہے 1 ہفتے کے بعد ہمارے پاس ٹائم ہے، کبھی وہ آغا خان فون کر رہے، کبھی کہیں فون کر رہے، کبھی کہیں فون کر رہے۔ میں نے اسی دوران اپنا علاج خود ہی شروع کر دیا۔ صحیح، پھر میں ٹھیک، بالکل ڈاکٹر صاحب ایسا مجھے آرام آیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرا درد تھا بھی مجھے یا نہیں، الحمدللہ، میرا کہاں گیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ میں کا یہی سوچتی رہی دنوں، مطلب صحیح ہونے کے بعد کہ دیکھو میں نے اتنا زبردست علاج سیکھا اور میں اپنا علاج کرنے کے بجائے میں ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہی ہوں۔ ڈاکٹر سے مجھے کیا آرام آ رہا ہے، کچھ بھی آرام نہیں آیا۔ تو اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کسی کی 2000 فیس، کسی کی 2500 فیس ڈاکٹروں کی۔ میرے ہسبینڈ کہنے کے چلو ابھی آپ کی ڈیٹ آ گئی ہے۔ میں نے کہا جب مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں، تو ٹھیک ہوگی، میں نے دم کر لیا اپنے اوپر، میں بالکل ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا، مجھے اب جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس میں تھوڑی سی سستی کر گئی تھی، میں کر نہیں رہی تھی، تو وہ سستی نے مجھے زیادہ ٹائم میرا خراب کر دیا۔ اگر میں پہلے ہی کر لیتی تو میرا اتنا ٹائم خراب نہیں ہوتا۔ تو شکر اللہ کا، دیکھیں مجھے کوئی کہہ رہا ہے النساء کی تکلیف ہے، کوئی حکیم بتا رہا ہے مجھے، کوئی ڈاکٹر بتا رہے ہیں، کوئی کیا بتا رہے ہیں، کوئی ٹوٹکے بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا سب ایک طرف، میں اپنا علاج شروع کروں، خود شروع کرے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے یہ آپ نے، اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ آپ کر رہی ہے، یہ بہت ہی اچھے خیر کے کام ہے اور بہت اچھے کام ہے۔ ڈاکٹر صاحب خیر کا کام تو آپ کر رہے ہیں بیٹھ کے، اللہ آپ کو اس کا بہت اجر دے، اور جو لوگ نہیں سمجھ رہے وہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ آپ جو ہے اچھے کاموں کو تھوڑا سا تو کم از کم آپ اس کو عمل کر کے دیکھو نا۔ بالکل صحیح، تو اس کو آپ عمل کیے بغیر شک و شبہ کرو گے گھر بیٹھے۔ مجھے بھی کوئی اس علاج کے بارے میں معلومات نہیں تھی، کچھ بھی مجھے نہیں تھا، میں بھی اسی طرح آئی تھی۔ صحیح صحیح صحیح، تو دیکھیں میں نے کتنے لوگوں کو اللہ پاک نے میرے ہاتھوں سے، میرے اللہ نے شفا دی ہے، کتنا مطلب لوگوں کو فائدے پہنچے، اور میں اپنے گھر میں نے کتنا مطلب فائدہ پہنچایا، اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو۔ پھر میں نے اپنا علاج خود کیا، میری ٹینشن ریلیکس ہوئی، میرے پرابلم سالو ہوئے ہیں، بیماری ختم ہوئی ہے۔ تو پھر ایسے چیزوں میں شک و شبہ کرنا اور ٹائم ضائع کرنا میں نہیں سمجھتی کوئی عقل مندی کے کام ہے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ
آپ نے یاد کیا. بہت اچھے, بہت عرصے بعد بات ہوئی, کئی مہینے بعد آئی تھنک. تھینک یو. اوکے ڈاکٹر صاحب, اللہ حافظ. اللہ پاک آپ کو اور زندگی دے, اور آپ کو اللہ پاک اسی طرح کی نیکیوں میں لگا کے رکھے, اور لوگوں کو اچھی سمجھ دے کہ وہ اس میں حصہ لیں اور حصہ لے کے اس سے فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ حصہ لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اچھی بات, کولیسٹرول, بلڈ پریشر اینڈ شوگر پہ بات ہو رہے ہیں, تو آتے ہیں بلڈ پریشر پہ. بلڈ پریشر ایک کی وجوہات بہت سی ہوتی ہے. بلڈ پریشر بہت سی چیزوں سے انسان کو ہائی ہو سکتے. سب سے پہلے جو ہے انسان کو اس چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے, پریشانی سے, ٹینشن سے, ایسی چیزوں سے جو ہے نا انسان کے بلڈ پریشر زیادہ ہائی ہو, یعنی نفسیاتی کوئی عارضہ ہوتا ہے, ان کو انزائٹی یا کوئی گھبراہٹ, یعنی جو خوف ہے, اس چیزوں سے بلڈ پریشر زیادہ تر ہائی ہوتے ہیں. دوسری نمبر پہ وینز جو ہے آپ کی باڈی میں جتنے بھی, وہ تنگ ہو جاتی ہے کسی وجہ سے, یا پھر اس کے اندر کوئی چربی آ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے بلڈ جو پریشر جو پمپ کر رہے ہیں, دل جو پمپ کر رہے ہیں خون کو, وہ صحیح بڑی پریشر سے ہوتے ہیں, وہ صحیح سپلائی نہیں ہوتے وہاں پر, تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں اس وجہ سے. اور وجوہات بہت ہے اس کے, جو مثال کے طور پہ اگر آپ صحیح آکسیجن, وزن بڑھے ہیں, زیادہ مرغن غذائیں کھا رہے ہیں, آپ ورزش نہیں کرتے ہیں, لوگ موومنٹس نہیں ہیں, تو اس وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں پرماننٹلی. تو ہم آتے ہیں اس پہ بات کریں گے. ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب اقبال بول رہا ہوں شاہپور سے. اقبال جی جی اقبال صاحب, کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ سیالکوٹ میں کیا حال ہے, کیسا ہے موسم, کیسے ہے موسم؟ ڈاکٹر صاحب آج بہت ہی اچھا ہے, رات کو بارش ہوئی تھی, ابھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کولیسٹرول, بلڈ پریشر اور شوگر کے کیسے, اس کا نیچرل طریقے سے کیسے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت آسان علاج ہے اس کا, یہ تو ایسی پیچیدہ بیماری نہیں ہے. اور کولیسٹرول جو ہے وہ تو چکنائی سے پرہیز کیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح, بہت اچھی بات. اور بلڈ پریشر کی کولیسٹرول بڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے, اور وہ بھی نمک کا استعمال کم کیا جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. ویسے سمجھا میں یہ تو بہت ہی ایزی علاج ہے. تو سمجھا کہ ایک دو دفعہ ہیلنگ کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. میری خود شوگر تھی, وہ ٹھیک ہو گئی. ابھی میں کچھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل, پلیز شیئر کریں. میرے محلے میں ایک بزرگ ہیں, ان کے دل کے چاروں والز پہ بند ہیں. تو لاہور میں لے کے ڈاکٹر صاحب نے, انہوں نے کہا کہ یہ بزرگ ہیں, یہ کمزور ہیں, ان کا علاج نہیں ہو سکتا. انہوں نے 6 لاکھ روپے آفر بھی کی کہ ڈاکٹر صاحب آپریشن کر دیں گا. وہ کہتا ہے میں نہیں کر سکتا, بہت رسک کی کام ہے. تو آپ ان کو لے جائیں, دوائیاں دیں, تو اللہ کرے ٹھیک ہو جائے. مجھے پتا چلا تو میں گیا ان کے گھر. اچھا, میں نے کہا کہ ڈاکٹر نے علاج کیا ہے, تو میں اللہ کی مدد سے کوشش کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر دے گا. میں نے ان کو فیلنگ دی. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 AM and repeat at 11 PM. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی, پنڈی, اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں. اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہیں. By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMN.
اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدھا ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائیوں کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز. Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdhahealing.com.